اللہ عز و جل کہتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 151 سے اللہ عز و جل نے آغاز کیا، ان وصیتوں پر توجہ دیجیے ناظرین اکرام۔ اللہ عز و جل نے کہا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، ان سے کہیے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کہتا ہے اے نبی آپ کہیے آؤ میں تمہیں پڑھ کر بتاؤں کہ اللہ نے کیا حرام کیا ہے۔ لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، لہذا توجہ دینا ناظرین اکرام، بلایا جا رہا ہے ہم سب کو کہ ہم سنیں اللہ عز و جل نے کن چیزوں کو حرام کیا ہے۔ کیا حرام کیا اللہ عز و جل نے؟ اللہ تشرکوا به شیئا، پہلی چیز کہ اے لوگوں اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو، اللہ عز و جل کا شرک کبھی نہ کرو، کچھ بھی۔ لا تشرکوا به صرف اتنا نہیں، شرک نہ کرو نہیں، اس کے شرک نہ کرو، شیئا کچھ بھی کا مطلب ہے کسی قسم کا شرک نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کے کاموں میں۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے۔ اس کے کاموں میں اکیلا بارش دیتا ہے، نازل کرتا ہے، اولاد دیتا ہے، نفع دیتا ہے، شفا دیتا ہے، اکیلا ہے کاموں میں، اس کا کوئی شریک نہیں، عبادت میں کوئی شریک نہیں، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، دعا اللہ کے لیے۔ صفات میں اکیلا ہے، وہ غیب جانتا ہے، کوئی اور غیب نہیں جانتا، جیسے وہ سنتا ہے کوئی اور نہیں سنتا، جیسے وہ جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا، جیسے وہ دیکھتا ہے ویسے کوئی نہیں دیکھتا۔ اللہ کو اس کی ذات، اس کی کام، اس کی عبادت، اس کی صفات میں اکیلا جاننا، کچھ بھی شرک نہ کرو، کچھ بھی زبان سے شرک نہ کرو، نہ دل سے نہ عمل سے۔ زبان کا شرک غیر اللہ کو پکارنا، دل کا شرک غیر اللہ کا خوف، غیر اللہ سے امیدیں، اور جسم کا شرک غیر اللہ کو سجدہ کرنا، ہاتھ سے قربانی کرنا، نہ بڑا نہ چھوٹا، کوئی شرک نہ کرو اللہ کے لیے، پہلی وصیت ہے، اس لیے کہ نجات اسی پر موقوف ہے کہ اللہ عز و جل کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شرک نہ کرو، یعنی نہ تھوڑا نہ زیادہ، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ تو پہلے شروعات کی گئی اللہ عز و جل سے، کیوں؟ کیونکہ سب سے عظیم حق خالق کا ہے، کیونکہ وہی پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد اللہ عز و جل دوسرے نمبر پر ذکر کیا ان کے حسن سلوک کرو، کیونکہ انسان کی دنیا میں آنے کا سبب ہے وہ، اور اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا کیا۔ احسانا، والدین کے حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کیا ہے؟ انسان کے کام اور انسان کی بات جو انہیں اچھی لگے، جو انہیں خوش کر دے، یہ ہے حسن سلوک۔ آدمی اپنی زبان سے بھی اور اپنے کردار، پریکٹیکلی ایکٹیویٹیز میں، اپنے کاموں میں، اپنے حرکات میں کوئی ایسی چیز نہ کرے جو تکلیف پہنچانے والی ہو۔ حسن سلوک کرے اپنے والدین کے ساتھ، دوسرے نمبر پر۔ اور تیسرا کا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو بھوک ماری کے ڈر سے کہ مال کم ہو جائے گا یا وہ آئے گا تو ہمارے مال کا نقصان ہوگا، اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، قتل نہ کرو۔ ناظرین اکرام، اللہ عز و جل نے بالخصوص اس قتل سے لوگوں کو منع کرتے ہوئے کہا کہ اپنی اولاد کو بھوک مری کے ڈر سے مت مارو۔ ناظرین اکرام، جاہلیت کے لوگ بڑے ظالم تھے، بڑے ظالم تھے، سنگ دل تھے، پتھر دل تھے، وہ اپنی اولاد کو قتل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، فقر کے، فقیری کے ڈر سے، یہ بیٹی ہو گئی تو شرمندگی کے ڈر سے، اپنی اولاد کے قتل سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اللہ عز و جل نے ان کے اس جرم سے روکتے ہوئے کہا بھوک مری کے ڈر سے مت مارو، کیوں؟ تمہیں ڈر ہے رزق کا، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق، یعنی دونوں کو رزق دینا ہمارے ذمہ ہے، ہم رزق دیں گے۔ جن کی کثرت اولاد ہے، کیا ان کے یہاں رزق نہیں ہے؟ کیا وہ بھوکے ہو کر کے مر جاتے ہیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ اور جن کے پاس کم ہے وہ ہمیشہ خوب کھاتے ہیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ یہ رزق کی تقسیم اللہ عز و جل کے پاس ہے، لہٰذا اپنی اولاد کو اس کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ یہ تیسری خصوصی بات ہے جو اللہ عز و جل نے ذکر کی ہے، اس لیے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، اسی لیے حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے منع کیا۔ آگے اللہ عز و جل نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہا کہ بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو، کھل کر کے ہو یا چھپ کر کے ہو، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، بدکاری کے قریب نہ جاؤ۔ مومن کو چاہیے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، یہ بڑی ذمہ داری ہے ایک مومن پر کہ جیسے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ یہ وصیت کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو بے حیائی کے راستے سے روک کر کے رکھو، اس کے قریب نہ جاؤ، ظاہری طور پر یعنی کھل کر کے، اور چھپے طور پر یعنی آدمی چھپ کر کے ہر طرح کی بے حیائی سے آدمی بچے۔ اور آگے کہا پہلے تو شرک سے منع کیا، دوسرا والدین کی اطاعت کا حکم دیا، خدمت کا، حسن سلوک کا، تیسرا اولاد کو قتل نہ کرو بھوک کے ڈر سے، چوتھا کہا بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، پانچواں اللہ عز و جل نے وصیت کرتے ہوئے کہا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی نفس کو ناحق قتل نہ کرو، کسی بھی نفس کو ناحق قتل نہ کرو، چاہے مسلمان، چاہے کافر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ناحق قتل کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام اس جرم سے پاک ہے، اور اسلام نے سختی کے ساتھ اس گناہ کی سنگینی کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ کسی کو ناحق قتل کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا، چاہے مسلمان کا قتل ہو چاہے غیر مسلم کا قتل ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ قرآن مجید ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ کے اندر صاف اور صراحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ قتل کرنا کسی کا ناحق، چاہے وہ مشرک کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے ناظرین اکرام؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ای الذنب اعظم، اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا شرک۔ پھر میں نے پوچھا کیا؟ تو کہا کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو،
اور خوف سے، فقر و فاقے کے۔ اور پھر میں نے کہا، آپ نے کہا کہ کوئی آدمی پڑوسی کے ساتھ بے حیائی کرے، بدکاری کا کام کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیثوں کے اندر ان گناہوں کا نام لے کر کے تذکرہ کیا ناظرین کرام۔ اور آخر میں اللہ نے کہا اس آیت کی ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، کہ ان باتوں کے اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے شاید کہ تم اسے سمجھو۔ اللہ عز و جل کی یہ وصیت ناظرین کرام جو اللہ عز و جل نے اس آیت کے اندر کی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام اللہ عز و جل نے مزید وصیتیں کی۔ اللہ نے کہا ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتى يبلغ اشدہ، کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، جس کے والد انتقال کر جائیں، وہ بچہ نابالغ ہو، وہ یتیم ہے۔ بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیم نہیں ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ بالغ ہونے سے پہلے پہلے یتیم اس کو کہتے ہیں اس بچے کو جو ابھی بالغ نہیں ہوا اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اگر وہ بالغ ہے تو اس کو یتیم کا لفظ اسلام میں نہیں بولا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو ایسے لوگوں پر بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں جو بالغ ہو چکے بچے 20 سال 22 سال، اور لڑکیاں بالغ ہے تو کہتے ہیں یتیم بچے۔ یتیم کا اطلاق ان پہ نہیں ہوتا ہے، جو نابالغ ہے ان کو یتیم کہتے ہیں۔ جو یتیم ہے ان کے مال کو وہ خود اختیار سے استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں، تو ان کے جو چچا ہیں یا جو ان کے قریبی رشتہ دار اس پر سرپرست ہیں، انہیں ایک گناہ سے روکا جا رہا ہے کہ یتیم کا مال حرام طریقے سے نہیں کھانا۔ بچہ چھوٹا ہے، عورت ہے، اس کی بیوی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، یا وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، یا اس کو ڈیٹیلز نہیں معلوم ہے، اور یہاں پر لوگ اگر گھپلا کر دیں تو جہنم کی آگ ہے وہ جو کھا رہے ہیں، جس سے پہلے بھی گزر چکا ہے۔ جو یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، حقیقت میں جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اکثر ایسے ہوتا ناظرین کرام، جیسے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، والد انتقال کر گئے، اس کے بعد بچوں کی پراپرٹی جو بچوں کو ملنی چاہیے اسے لوٹ دھسوٹ کر کے رشتہ دار کھا جاتے ہیں، اور بچے در در کے محتاج ہو جاتے ہیں، اور وہ جو بیوہ ہوتی ہے اس شوہر کی بیوہ جو ہوتی ہے وہ در در کی محتاج ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ، اور لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ بچے قابل ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رویہ بہت برا ہے ناظرین کرام۔ یتیم یہ ہمدردی کے قابل ہوتے ہیں جن کے والد نہیں ہیں۔ وہ عورت جس کا شوہر مر چکا ہے وہ ہمدردی کے لائق ہے۔ شوہر عورت کے لیے سہارا ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ۔ شوہر جس کا انتقال ہو جاتا ہے گویا کہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اس کی۔ شوہر نگران ہے، شوہر پیسہ لاتا ہے، شوہر ضروریات پوری کرتا ہے، شوہر خدمت کرتا ہے، اور شوہر انہیں گھماتا پھراتا ہے، شوہر انہیں خوش کرتا ہے، شوہر مصیبتوں میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے، شوہر علاج کراتا ہے۔ ایک باپ کیا کرتا ہے؟ باپ بچوں کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے، محبت کرتا ہے، ان کے غم میں دکھی ہوتا ہے، ان کا علاج کراتا ہے، انہیں پڑھاتا لکھاتا ہے، محنت کر کے لاتا ہے۔ وہی آدمی چلا گیا، اس عورت کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے، بچوں کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اس مصیبت میں اسلام کہتا ہے بیوہ کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، یتیموں کے ساتھ غمخواری ہونی چاہیے، اما الیتیم فلا تقہر، یتیم کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن الٹا ہوتا ناظرین کرام کہ ان کے مال کو ناحق طریقے سے کھا لیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، انہیں در در تک بھٹکنے کی مجبور کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن نے کہا ایسا مومن کو کبھی نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کے علم میں کوئی ہیں آپ کے رشتہ دار یا پڑوس میں، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ عمروں میں برکت دے، صحت میں برکت دے، اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے بحیثیت مومن آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے خلاف روک تھام کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد کہا گیا ناظرین کرام وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، یعنی ناپ تول میں انصاف کرو، اس کے اندر دھوکہ دھڑی اور اس کے اندر ترازو اور اسی طرح وزن کرنے میں گننے میں خیانت نہ کرو۔ خاص طور پر تجارتوں کو، رزق کو پاک رکھو، روٹی اپنی پاک رکھو، خاص تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ تجارت یہ دھوکے کے لیے اور غبن کے لیے معروف ہے۔ دھوکے تو دوسری جگہوں پر بھی ہوتے، تجارت میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور قوم شعیب کی خاص برائی جو آگے بھی آئے گی شرک اور کفر کے ساتھ، کہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرنے والے اور اس معاملے میں ناظرین اکرام غلط راہ پر پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام اللہ عز و جل نے کہا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہا جب کہو تو انصاف سے بات کہو، خواہ بات تمہارے کسی قریبی سے رشتہ دار سے متعلق ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ناظرین اکرام بالخصوص اللہ عز و جل نے ذکر کیا کہ آدمی جب بات کرے تو بات میں عدل و انصاف ہو، خیانت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، اور اسی طرح انسان ایسا نہیں کہ اپنوں کے سلسلے میں سچائی سے کام نہیں لے رہا، دوسروں کے سلسلے میں نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جب بات کرو فاعدلوا، تو انصاف کے ساتھ، حق کو چھپائے بغیر، آدمی دھوکے کے بغیر بات کرے۔ اس لیے ناظرین اکرام لوگ کیا کہتے ہیں، کوئی پیسہ دینے والا ہے تو اس کے حق میں بات کرتے ہیں، رشوت دینے والا اس کے حق میں بات کرتے ہیں، جو کمزور ہے اس کے خلاف بات کرتے ہیں۔ نہیں، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ بات کرنی تو حق کی بات کرو، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب کہو تو انصاف کی بات کہو، اور ظلم اور خیانت کی بات نہ کرو، برائی کی بات نہ کرو۔ پھر آگے اللہ عز و جل نے کہا ناظرین اکرام وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور عہد و پیمان، اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرو، جو وعدہ ہوتا ہے وعدے کو پورا کرو، جو اللہ سے کیا ہے وہی پورا کرو عبادت کا، اور جو آپس سے بندوں کے درمیان وعدے ہوتے ہیں اس کو بھی پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اس کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ ناظرین اکرام اس میں آپ غور کریں کتنی وصیتیں ہو گئیں۔ ہمیں وصیت کی گئی اللہ کی عبادت کی کہ ہم شرک نہ کریں، یہ توحید اور عقیدے سے متعلق وصیت۔ دوسری وصیت کی گئی کہ ہم والدین کے حسن سلوک کریں کہ جو مقام رکھتے ہیں، عظمت والے ہیں۔ تیسرا اولاد کے بارے میں وصیت کی گئی کہ ہم قتل نہ کریں۔ چوتھا ہمیں بے حیائی سے اور برائی کے راستے سے جانے سے روکا گیا، اس کی وصیت کی گئی۔ پانچواں ہمیں ناحق قتل کرنے سے روکا گیا، چاہے کسی کا بھی ہو۔ چھٹواں ہمیں یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھانے سے روکا گیا۔ ساتواں ہمیں ناپ تول میں ڈنڈی مارنے سے روکا گیا۔ آٹھواں ہمیں انصاف کی بات کرنے کا حکم دیا گیا، اور نوواں ہمیں عہد و پیمان کو، وعدوں کو نبھانے کی وصیت کی گئی۔ 9 چیزوں کی وصیت حاصل کرا۔
اس کے بعد ایک عمومی وصیت کی جا رہی ہے، وہ بڑی عظیم وصیت اللہ سے اللہ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ناظرین اکرام، اگر یہ وصیت میں اور آپ سمجھ لیں، زندگی ہماری کامیاب ہے، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب۔ اس ایک وصیت کو اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجیے۔ آیت 153 اللہ کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، سیدھے راستے کی پیروی کرو۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن، حدیث اور صحابہ کا راستہ۔ اس راستے پر عمل کرنے والے لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں، اس سیدھے راستے پر چلو، ایک راستہ سیدھا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور الگ الگ راستوں کی پیروی نہ کرو۔ سبل کہتے ہیں کئی راستے، نہ جانے کتنے ہیں، اللہ بہتر جانے۔ حق واضح ہے، ایک راستہ ہے صراط مستقیم، اور جو گمراہی ہے وہ اتنے ہیں ناظرین کرام، کہاں کہاں عجیب و عجیب گمراہی، شہر شہر میں عجیب و عجیب گمراہیاں، بدعتیں، خرافات، عجیب و غریب عقیدے، عجیب و غریب سوچ۔ کوئی کہتا ہے ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، کوئی کہتا ہے دل پاک ہے تو کافی ہے، کوئی کہتا ہے ایسا کیوں ہے، کہ کوئی کہتا ہے آدم علیہ السلام کے نکاح میں کیا تھا۔ یعنی ایسے لوگ ناظرین کرام، نہ جانے ان کی کیا سوچ ہے، دین کو کیا سمجھتے ہیں وہ۔ دین قرآن، حدیث، صحابہ، ان کا طریقہ، صحابہ کے شاگرد تابعین، تابعین کے شاگرد تبع تابعین، تبع تابعین کے شاگرد اتباع التابعین، ائمہ ہدی، محدثین، امام بخاری، امام مسلم، اور تسلسل، ان تسلسل کے ساتھ یہ جو اعتقاد ہم تک آیا ہے، دین آیا ہے، دلائل کی روشنی میں ہے، قرآن حدیث واضح ہے۔ چھوڑ کر کوئی حدیث کا انکار کرتا ہے، کوئی قبر پرست ہے، کوئی خرافات کرنے والا، آگ پر بھاگنے والے، اور کوئی نذر و نیاز کر کے قبرستانوں مرغیاں چھوڑنے والے، اور اتنے ہیں ناظرین کرام، گمراہی کے طریقے گن نہیں سکتے آپ۔ قرآن کہتا ہے چھوڑو ان سب گمراہ راستوں کو۔ کن راستوں پہ آپ جاتے ہیں، کیا کیا آپ کر رہے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، کیا کیا لوگ کرتے ہیں، کفن پہ کوئی لکھ رہا ہے، کوئی زمزم چھڑک رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، کہاں سے لے کر کے لوگ آ رہے ہیں اس کو، کس طریقے پر آپ چل رہے ہیں، کوئی غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا بول دے رہا ہے، کوئی ان کے قریب جانے کے لیے کیا کیا کر دے رہا ہے۔ تو دین کھلواڑ ہو گیا ناظرین کرام، کیوں؟ کیونکہ اس سیدھے راستے کی پیروی لوگوں کے اندر ختم ہو گئی ہے۔ اللہ عز و جل نے خلاصہ طور پر، اسی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اس آیت کریمہ میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ رہیں، یعنی حق پر ہم مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، یہ اللہ عز و جل کا حکم ہے ہمارے لیے۔ صراطی مستقیمہ، اور اس صراطی سیدھا راستہ کیا ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، تفسیر کرتے ہوئے ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے سیدھے راستے سے مراد قرآن ہے، اور بعض سلف نے کہا اس سے مراد اسلام ہے، اور کہا کہ الگ الگ راستوں سے بچو۔ الگ الگ راستے کون سے ہیں؟ کہا الگ الگ جو راستے ہیں، ایک راستہ ناظرین کرام نہیں بلکہ کئی راستے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں گمراہیاں اس سے مراد ہیں، امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے مراد بدعتیں ہیں۔ یعنی اللہ عز و جل کہتا ہے کہ اسے چھوڑ کر بدعت کے راستوں پہ نہ چلو، یہ آیت کریمہ ہمیں روک رہی ہے۔ امام مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد بدعتی ہے، بدعت کے راستے ہیں، شبہات ہیں، اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں گمراہی کے راستے۔ ہدایت کو پکڑو، ان راستوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔